إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد. سلسلہ تفسیر کی یہ نشست نمبر 180 ہے، اور اس نشست میں انشاءاللہ تعالی سورۃ الحج کی آیت نمبر 47 اور 48 کی تفسیر ہوگی. ہماری جو تفسیر نشستیں پابندی سے جو لوگ سن رہے ہیں انہیں اس کا اندازہ ہوگا کہ کم و بیش تفسیر ہوئی 1 ماہ ہونے جا رہا ہے. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو رمضان کا مہینہ تھا، اور رمضان کے مہینے میں جو یعنی زائد دروس ہم نے دیے تھے اس کے لیے ایک طرح کا وقت درکار تھا، اور پھر اس کے علاوہ ہمارے کچھ اسفار بھی تھے، سفر کی وجہ سے بھی تفسیری نشستیں نہیں ہو پائی ہیں. تو اللہ کے فضل و کرم سے فی الحال ہم سرے سے آغاز کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اور بنگلور دروس کے جو اخوان ہیں ان کی جو دلچسپیاں ہیں، اس سلسلے میں ہم دوبارہ شروع کر رہے ہیں. تو آیت نمبر 47 اور 48 سے متعلق 2 نشستیں ہو چکی ہیں. اس کو اگر آپ ایک دوبارہ سنیں تو پھر ایک تسلسل آپ کو جو ہے نظر آئے گا انشاءاللہ تعالی. آج کی اس نشست میں آیت نمبر 47 اور 48 سے متعلق جو بقایا ہیں، جو بقیہ باتیں ہیں، وہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ. ان 2 آیات میں سے جو پہلی آیت ہے آیت نمبر 47، اس سے متعلق تو تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے الحمدللہ. ایک بات رہ گئی ہے، اس آیت کریمہ سے متعلق بات بتا کر کے آگے ہم بڑھتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. اللہ رب العالمین نے کفار کو جب اس بات کی دھمکی دی کہ وہ اللہ رب العالمین کے اگر نافرمانی کرتے رہیں گے، انبیاء کی تکذیب کرتے رہیں گے، اللہ رب العالمین کی دین کو قبول نہیں کریں گے، اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر والا معاملہ اختیار کریں گے، آخرت پر ایمان نہیں لائیں گے، تو اللہ رب العالمین کا عذاب انہیں کسی بھی وقت جو ہے ان پر آ سکتا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کی گرفت میں آ سکتے ہیں، ان پر مواخذہ ہو سکتا ہے. تو یہ چونکہ دیکھ رہے ہیں ایک عرصے سے کہ وہ اللہ رب العالمین کے نافرمان ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کا مواخذہ نہیں کی ہے، اللہ نے ان کی پکڑ نہیں کی ہے. تو ایک طرح کا عدم یقین والا معاملہ ان کے دل میں جو ہے مطلب جاگوزی ہو جاتا ہے، اور یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ بھئی یہ صرف باتیں ہیں، ایسا ہونے والا نہیں ہے کہ اللہ کی گرفت آئے گی، اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوگی، یہ صرف باتیں ہیں. تو اللہ رب العالمین نے ان کو یہ بات بتا دی ہے کہ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. تم کو جو انبیاء علیہ السلام دھمکی دیتے رہے ہیں، یا آج کے اس زمانے میں بھی ایک مبلغ، ایک داعی جب کسی کو بتائے گا کہ جو ہے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب آ سکتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے امحال ہے، ایک چھوٹ ہے، ایک گنجائش رکھی گئی، ایک موقع دیا جا رہا ہے کہ اس دوران میں وہ جو اپنے اندر سدھار لا لیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی باتیں جو ہے مطلب غلط ہیں یا آپ کی پکڑ نہیں ہوگی وغیرہ وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ رب العالمین کے پاس جو یوم ہے وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ، وہ یوم اتنا طویل ہے کہ تمہاری زندگی کے اگر 1000 سال نکل جاتے ہیں تو وہ اللہ رب العالمین کے پاس ایک یوم بنتا ہے. تو اس اعتبار سے تم کو جب اللہ رب العالمین کی طرف سے تخویف والی بات آ چکی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے پکڑ والی بات آ چکی ہے، تو اس میں آپ کے اندر سدھار آ جانی چاہیے. اس لیے کہ تم جو یہ سمجھ رہے ہو کہ 20 سال ہو گئے ہیں، 30 سال ہو گئے ہیں، 40 سال ہو گئے ہیں،
اب تک تو مواخذہ ہوا ہی نہیں ہے، اگر یہ بات سچ ہوتی تو جو ہے پہلے دن ہی مواخذہ ہو جاتا۔ تو تمہارے نزدیک تو یہ 40 اور 50 سال کی بات ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں تو وہ بس ایک گھڑی ہے، ایک گھنٹے کی بات ہے، آدھے گھنٹے کی بات ہے، چند سیکنڈوں کی بات ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا جو یوم ہے اس کے وعدے کے اعتبار سے وہ تو بہت طویل ہے، تمہاری زندگی کے تو جو ایام 40-50 سال کے تو وہ تو اس کے 2-3 سیکنڈ بنتے ہیں، کچھ حصہ اس کا بنتا ہے۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، تو تمہارے نزدیک تو بہت طویل بات ہے، اور رب العالمین کے یہاں پل بھر کی بات ہے کہ تمہارا مواخذہ کر لیں گے۔ مجھے یہاں، حالانکہ اس سلسلے میں ہم نے گفتگو بہت تفصیل سے کر چکے ہیں، یہاں جو مجھے بات کرنی ہے وہ یہ کہ سورۃ الحج میں اللہ رب العالمین نے 1000 سال والی بات کی، جو اللہ رب العالمین کے پاس یوم ہے۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ جبکہ آپ سورۃ السجدہ کا آغاز اٹھا کے دیکھیے، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ وہاں پر بھی 1000 سنہ والی بات ہے، 1000 سال والی بات ہے۔ جبکہ سورۃ المعارج کا آغاز اٹھا کر کے دیکھیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، وہاں 50,000 سال والی بات ہے۔ تو یوم کی جو تفصیلات ہیں جدا جدا ایام پر بتائی گئی ہیں، یہ رب العالمین کا کلام ہے، اس میں تضاد نہیں ہو سکتا۔ یہ انسان کا کلام نہیں ہے کہ انسان آج کچھ بات کہہ دے اور تجربات اسے ہوتے ہیں، زندگی میں معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، اپنی بات سے وہ خود رجوع کر لیتا ہے، یا کسی وقت میں کسی زمانے میں کسی نے کوئی بات کہہ دی تھی اور زمانے کی رفتار کے ساتھ ساتھ حالات بدل گئے ہیں، تو آج کے لوگ جو ہے، نئی نسل کے لوگ پرانے لوگوں کی باتوں کی تردید کر دیتے ہیں کہ بھئی ایسا تو ہونے والا ہے ہی نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہ رب العالمین کا کلام ہے، جو کہ اس کے لیے کیا ماضی، کیا حال، کیا مستقبل، سبھی حالات سے رب العالمین واقف۔ اللہ ہی نے جو ہے زمانے کو خلق فرمائے ہیں، ایسے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتوں میں کیوں کر تضاد؟ بات یہ ہے کہ یہاں پر یوم کی جو الگ الگ تفصیلات دی گئی ہیں، اس کو ہر مقام پر ہر اعتبار سے الگ الگ انداز میں رکھ کر کے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم نے سورۃ النازعات کی تفسیر کی تھی، کہ سورۃ النازعات کی جو بالکل آخری آیت کریمہ ہے، یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، وہاں پر یوم سے مراد جو ہے کیا معنی ہے، اس کی میعاد کیا ہے، اور یوم سے متعلق جو الگ الگ تفصیلات قرآن میں ملتی ہیں تو ان سب کی معانی کیا ہیں، ہم نے وہاں پر جو ہے تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، اس پر آپ ضرور سنیے گا۔ یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، وہ یہ کہ جو ہے یوم سے متعلق یا دیگر ان آیات سے متعلق جو ایک دوسرے کے مقابل نظر آتے ہیں، معارض نظر آتے ہیں ظاہر میں، جبکہ وہ معارض نہیں ہیں، ان آیات سے متعلق شروع دن سے ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، آپ کے تلامذہ اور بعد کے علماء، اور پھر ایک رفتار کے ساتھ علماء نے اس پر کام کیا ہے، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اس دور میں ماضی قریب میں شیخ محمد امین شنقیطی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے دفع ایہام الاضطراب، پڑھنے کے قابل ہے، اور شرح صدر ہوتا ہے اللہ کے کلام پر، یقین میں اضافہ ہوتا ہے، معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی قربت کا وہ جو ہے ذریعہ بن جاتی ہے وہ چیزیں، کہ اس میں ان آیات کو آپ نے ایک جا کر دیا ہے جو آپس میں جو ہے ایک دوسرے کے ظاہر میں معارض نظر آتی ہیں۔ آپ دیکھو، یہ جو 3 آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، اس سلسلے میں اہل علم نے 2 جواب دیے ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ جہاں تک مسئلہ سورۃ الحج کی آیت کریمہ ہے، وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، کہا کہ یہاں پر یوم سے مراد وہ یوم ہے جو اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو 6 دن میں جو خلق فرمائے ہیں، ان میں سے جو ایک یوم کی جو میعاد ہے، یہاں پر اس یوم سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ ایک جواب ہے اہل علم کا۔ اور سورۃ السجدہ کی جو آیت کریمہ ہے، اس میں اللہ رب العالمین کے جو احکام، جو انسان جو اعمال انجام دیتا ہے، مسلمان ہو گئے کافر ہو، تو یدبر الامر من السماء والارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون، پھر انسان کے جو اعمال ہیں، جو اعمال اللہ رب العالمین کے ہاں انسان کے جو اکٹھا ہوتے ہیں، پھر یہاں سے جو ہے اللہ رب العالمین کے پاس لیے جاتے ہیں، لائے جاتے ہیں، پہنچائے جاتے ہیں، اس یوم کی تفصیل بتائی گئی ہے کہ وہ جو ہے انسانوں کے اعتبار سے جو 1000 سال بنتے ہیں، اس اعتبار سے اس دن کی جو میعاد ہے اللہ کے ہاں وہ 1 دن کی میعاد ہے۔
یہ اس یوم سے متعلق گفتگو وہاں پر ہوئی ہے سورۃ السجدہ میں، جبکہ سورۃ المعارج میں کہا گیا کہ وہ قیامت کا دن مراد ہے، وہ دنیاوی اعتبار سے وہاں پر گفتگو نہیں ہوئی ہے، جو 50,000 سال والی بات ہے۔ یہ اہل علم کی طرف سے ایک جواب ہے۔ ایک دوسرا جواب جو دیا گیا ہے وہ یہ کہ یہ جو سورۃ الحج ہو یا تو سورۃ السجدہ ہو یا سورۃ المعارج ہو، اس میں یوم کی جو، حالانکہ سورۃ السجدہ اور سورۃ الحج میں 1000 سال والی بات ہی ہے، لیکن سورۃ المعارج میں 50,000 سال والی بات ہے۔ کہا کہ یہ قیامت کا دن ہی مراد ہے، لیکن 1000 اور 50,000 سال والی بات ہے وہ کیا ہے؟ وہ فرد کے اعتبار سے، یعنی ہوتا ہے نہیں، ایک آدمی کا آپ دیکھو کہ آدھا گھنٹہ یوں ہی نکل جاتا ہے، جبکہ ایک آدمی کا آدھا گھنٹہ ایسا نکلتا ہے دونوں اعتبار سے۔ کبھی انسان کو اللہ رب العالمین اس دنیا میں آدھے گھنٹے میں اتنی برکت دیتے ہیں کہ وہ اتنا کام کر لیتا ہے کہ کسی کے وقت میں اتنی برکت اتنی ختم ہو جاتی ہے، اتنی کم ہو جاتی ہے، یا سرے سے برکت نہیں رہتی ہے کہ وہ 10 گھنٹے میں بھی وہ کام نہیں کر سکتا جو ایک بندہ آدھے گھنٹے میں وہ کام کر لیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک برکت والا معاملہ ہے۔ اس کے مقابل ایک دوسرا بھی پہلو ہے، وہ یہ، آپ دیکھو ایک آدمی کا آدھا گھنٹہ جو ہے پل بھر میں نکل جاتا ہے، کبھی خوشی کا ماحول رہتا ہے، کبھی کچھ اور معاملہ رہتا ہے، لیکن ایک آدمی دیکھتا ہے کہ بار بار گھڑی دیکھتے رہتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وقت نکلے اس کی زندگی میں، لیکن نکلتا نہیں ہے۔ وہ اس کو ایسے لگتا ہے کہ جو ہے مطلب کسی کا آدھا دن ہو گیا ہے اور اس کا ابھی آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا ہے، چاہتا ہے کہ جو ہے میرا بھی آدھا دن نکل جائے، یعنی وقت نکلتا نہیں ہے، یہ چاہتا ہے کہ اس غم کی زندگی سے نکلے، لیکن وقت نکل نہیں رہا ہے۔ تو کفار کا معاملہ بھی وہاں پر ایسا ہوگا کہ کسی کی زندگی میں ایسا لگے گا کہ جو ہے 1000 سال کے برابر ہے، کسی کو لگے گا کہ 50,000 سال کے برابر ہے۔ اس کے کفر، اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے اس کی جو گھڑی ہے اس میں جو ہے اضافہ ہوتا رہے گا۔ یہ حسب حال یہاں پر الگ الگ گفتگو ہوئی ہے، یہ بھی اہل علم کی طرف سے ایک جواب ہے، اس لیے کہ وہاں پر جو قیامت کا دن ہوگا مومن کے مقابلے میں کفار کی جو گھڑی ہوگی وہ بہت ہی سخت ترین ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ المدثر میں بیان فرمایا کہ فَيَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ۔ اللہ رب العالمین نے اس طرح سے بات بیان فرمائی کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ تو یہ جو شروع کی آیات ہیں سورۃ المدثر کی، اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فذالک یومئذ یوم عسیر، اس طرح کی آیت کریمہ ہیں، فذالک یومئذ یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر۔ اس کا مفہوم مخالف یہ ہوگا کہ مومن کے لیے وہ گھڑی بہت آسان ہوگی، جس طرح سے سورۃ الفرقان میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا۔ تو چونکہ کفار پر وہ گھڑی بہت ہی سخت ہوگی، اس اعتبار سے 50,000 سال، اس اعتبار سے 1000 سال، اور مومن کے لیے اس سے بھی کم، کوئی بھی ایک معاملہ یہ ہو سکتا ہے الگ انداز میں۔ تو یہ دو طرح کے جوابات اس میں دیے گئے ہیں۔ یہ جو ہماری آج کی اس تفسیر ہے، اس کا ایک حصہ رہا جو آیت نمبر 47 سے متعلق ہے۔ آیت نمبر جو 48 ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اس آیت کریمہ سے متعلق بھی ہم نے کچھ باتیں پچھلی نشست میں رکھ دی ہیں، لیکن بلاغت کی جہت سے کچھ باتیں رہ گئی تھیں، وہ آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو آیت کریمہ ہے وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، جبکہ آپ ایک 3 آیات پہلے دیکھیے، وہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ۔ آیت نمبر میں ممکن ہے 45 ہوگی، 40/5 آپ دیکھ لیجئے سورۃ الحج کی، تو وہاں پر فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور یہاں پر وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا۔ تو سب سے پہلی بات اس آیت کریمہ سے متعلق یہ ہے کہ ان دو آیات میں وَكَأَيٍّ، ایک تو فَكَأَيٍّ ہے، یہاں پر وَكَأَيٍّ ہے، تو یہ جو تکرار ہے، لفظی تکرار، یہ صرف لفظی تکرار ہے، معنی کے اعتبار سے دونوں جگہوں پر ایک الگ معنی بتایا گیا ہے۔ ابو حیان رحمہ اللہ اپنی تفسیر البحر المحیط میں اور ابن عاشور رحمہ اللہ نے بھی جو ہے اشارہ کیا ہے، لیکن ابو حیان نے قدر تفصیل سے لکھا ہے، وہ یہ کہ پہلی آیت کریمہ میں فَكَأَيٍّ اور دوسری آیت کریمہ جو آیت نمبر 47 ہے اس میں وَكَأَيٍّ، یہ جو لفظی تکرار ہے جس میں ایک تکثیر کا معنی ہے، یعنی کتنی بستیاں ایسی ہیں جن کے ساتھ ہمارا ایسا معاملہ ہوا ہے، کتنی ایسی بستیاں ہیں جن کا معاملہ ہمارے ساتھ کچھ اور رہا ہے۔
تو یہ جو یعنی فکأی من قریتن وکأی من قریتن، یہ لفظی تکرار تو ہے لیکن معنی کے اعتبار سے دونوں جگہوں پر الگ الگ معنی ہے، الگ الگ مفہوم ہے، دونوں جگہوں پر الگ الگ ہی بات کہی گئی ہے۔ آپ دیکھو جو سب سے پہلے اللہ نے کہا کہ فکأی من قریۃ اہلکناھا، وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اگر آپ پیچھے سے پڑھتے ہوئے آئیں گے کہ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پر یہ بات بیان فرمائے کہ ہم نے بہت سارے لوگوں کو، بہت ساری بستیوں کو، بہت سارے قوموں کو ہم نے ہلاک کیا جنہوں نے انبیاء کی تکذیب کی۔ نوح علیہ السلام کی قوم ہے، لوط علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، وغیرہ وغیرہ، ان سب کو ہم نے ہلاک کیا۔ تو یہ جن اقوام کے نام لیے گئے ہیں وہ تو معدود چند ہیں، گنتی کے چند اقوام کے نام پر وہاں پر ذکر کیے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، ایسی اور کتنی ایسی بستیاں ہیں جن کو ہم نے وقت وقت پر ہلاک کرتے رہے ہیں۔ یہ تو جو ہے مطلب حد احساس سے خارج ہے، گنتی سے باہر ہے۔ جن کے نام ہم نے ذکر کیے ہیں وہ تو چند ہی، جن کو ہم نے ہلاک کیا ہے وہ تو چند ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں بستیاں جن کو ہم نے ہلاک کیا ہے۔ تو وہاں پر اللہ رب العالمین نے فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا کہہ کر کے اور بھی بہت ساری بستیوں کے ذکر فرمائے کہ کہا کہ ہم نے ان کو بھی ہلاک کیا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر اللہ رب العالمین نے قریش مکہ کو خصوصی طور پر، پھر آج پوری دنیا کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے ایک دوسری بات بیان فرمائی، کہا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، کتنی ایسی بستیاں ہیں جن کو ہم نے موقع دیا، گنجائش رکھی ان کے لیے۔ ان میں سے ایک گنجائش فی الحال ہم آپ کو بھی دے رہے ہیں، اگر آپ اس گنجائش کا فائدہ اٹھا کر کے ایمان لاتے ہیں تو اللہ کا عذاب ٹل جائے گا۔ اگر جو ہے اس گنجائش کا آپ فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو جس طرح سے ان کو ہم نے ہلاک کیا ہم آپ کو بھی ہلاک کر دیں گے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا، یعنی گویا کہ امہال اور املا کی بات کی جا رہی ہے، گنجائش نکالی جا رہی ہے، لیکن جس طرح سے ان کو بھی اللہ نے گنجائش دی لیکن انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا اور اللہ نے ہلاک کر دیا، تو اگر آپ کو فی الحال گنجائش دی جا رہی ہے، دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، افراد ہیں، اقوام ہیں، جماعتیں ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے چھوٹ دے رکھی ہے، تو اب یہ معنی نہیں ہے کہ ان کو بس ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا، نہیں، تم کو چھوٹ دی جا رہی ہے لیکن ایک دن تمہارا بھی مواخذہ ہوگا، جس طرح سے ان کو بھی چھوٹ دی گئی تھی، ایک دن ان کا مواخذہ ہو گیا، آج تم کو چھوٹ ملی ہوئی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دے رکھی ہے لیکن اللہ رب العالمین اگر یہی ان کی رفتار رہی تو ان کا بھی مواخذہ کریں گے۔ تو یہاں پر فَكَأَيٍّ وَكَأَيٍّ لفظی اعتبار سے تکرار نظر آ رہا ہے لیکن وہاں پر اہلاک کی بات ہے اور یہاں پر امہال کی بات ہے۔ وہاں سب سے پہلے امہال کا ذکر ہوا، مہلت دینے کی بات ہوئی، اس کے بعد اہلاک کا ذکر ہوا کہ اللہ نے ہلاک بھی کر دیے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے پہلے امہال کا ذکر فرما رہے ہیں اور بعد میں اہلاک کی، ہلاک کرنے کی جو ہے دھمکی بھی دے رہے ہیں، تو دو جدا جدا چیزیں ہیں۔ اس سلسلے میں قاضی بیضاوی رحمہ اللہ نے بڑی دلچسپ بات کہی، آپ کی جو تفسیر ہے اس میں آپ نے کہا، ابو سعید البیضاوی رحمہ اللہ نے، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آیت نمبر 48 کی میں بات کر رہا ہوں، کہا کہ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، جبکہ وَكَأَيٍّ مِّن أَهْلِ قَرْيَةٍ، یعنی اللہ رب العالمین نے اہل جو مضاف ہے، مضاف کو حذف کر دیا گیا ہے اور مضاف الیہ کو مضاف کے قائم مقام کر دیا گیا ہے۔ آپ دیکھو کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ وَكَأَيٍّ مِّن أَهْلِ قَرْيَةٍ، ایسا نہیں کہا، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ کہا، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، حالانکہ وَهُمْ ظَالِمُونَ ہونا چاہیے نا اگر اہل قریہ ہوں۔ وَكَأَيٍّ مِّن أَهْلِ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهُمْ وَهُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، یہ جو تعبیر ہے یہ انسانوں کے اعتبار سے ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بستی ہے، بستی میں رہنے والے جو باشندے ہیں ان کو اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر حذف کر کے صرف بستی کو جو مضاف الیہ ہے اس کو رکھ کر کے گویا کہ انہی پر گفتگو ہو رہی ہے، پورے ضمائر، پورے احکام انہی پر کام کر رہے ہیں۔ دیکھو وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، املیت لہم نہیں کہا رب العالمین، املیت لہا جو ضمیر ہے کہاں لوٹ رہی ہے؟ قریہ کی طرف۔ وَهِيَ ظَالِمَةٌ وَهُمْ ظَالِمُونَ نہیں کہا رب العالمین نے، وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ نہیں کہا رب العالمین نے، ثُمَّ أَخَذْتُهَا۔ تو دیکھ رہے ہیں آپ کہ ظالمتن کہہ رہے ہیں رب العالمین کو، قریہ کی صفت ہے،
تو اس اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر کل گفتگو قریے سے متعلق کر رہے ہیں، اہل قریہ سے متعلق نہیں۔ یہاں دراصل یہ بتانا مقصود ہے کہ اس کے اندر جو تعمیم ہے، جو تحویل ہے، یعنی جو ایک طرح کی جو ہے مطلب ایک خوفناک بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری بستی کو نمٹنے کی بات کر رہے ہیں، صرف بستی والوں کو نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مان لیجیے کہ کوئی گھر ہے، گھر کے اندر ایک مجرم ہے، اور مجرم نے جو ہے مطلب پناہ لے لی کسی گھر کے اندر، اور کوئی اس کو دھمکی دے رہے ہیں کہ جو ہے اب جو گھر کے اندر جو فرد موجود ہے ہم کو اس کو ختم کرنا نہیں ہے، وہ تو ایک ہلکی سی بات ہے، اب جو پورا گھر ہے اس پورے گھر کو ہم تباہ کر دے رہے ہیں، پورے گھر کو جلا دے رہے ہیں، یا پورے گھر پر جو ایک ایسی میزائل ڈالنے والے ہیں، ایک ایسا بم ڈالنے والے ہیں کہ پورا گھر جو ہے مطلب تہس نہس ہو جائے گا، گھر کا ذرہ ذرہ نہیں بچے گا، اب پھر وہ فرد بچنے کی گنجائش کہاں سے نکلے گی؟ یعنی مان لیجئے کہ ہم اس فرد کو نکالیں گے، کہاں سے نکالیں گے، کیسے نکالیں گے، کب باہر نکال کر کے اس کو ماریں گے؟ نہیں، وہ اندر ہی رہے، ہم جو ہے اس پورے گھر کو جو ہے مطلب ایسے تہس نہس کر دیں گے کہ خود اس کا اندر سے نام و نشان بدرجہ اولا وہ مر جائے گا، اس کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا، کل گفتگو قریے سے متعلق ہو رہی ہے، جبکہ اہل قریہ سے متعلق ہی بات ہونی چاہیے تھی۔ یہاں مقصود یہ ہے کہ اس کی خوفناکی بتانے کے لیے، اس کے ایک اندر کی جو تعمیم ہے کہ اس کا ذرہ ذرہ ہلاک ہونے والا ہے اس بستی کا، تو اندر رہنے والے باشندوں کا حال کیا ہوگا اندازہ لگا لیجیے۔ یہ مقصود ہے کہ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ البتہ یہاں پر ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ چند آیات پہلے جیسے کہ میں نے کہا کہ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ ہے، وہاں پر فا سے جو ہے بات کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہاں پر وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، یہ دراصل جو ہے ہر دو جگہ کی مناسبتوں کو سامنے رکھیں گے تو بات معلوم ہوگی۔ وہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، کہا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، چونکہ اسی پر یہ عطف ہے، اس وجہ سے اسی کی پیروی کرتے ہوئے فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ أَهْلَكْنَاهَا فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، یہ بات اللہ رب العالمین نے وہاں پر حرف فا کے ذریعے سے بات بیان فرمائی، جبکہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، چونکہ بعد والی آیت کریمہ اس پر معطوف ہے، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، ہر دو مناسبتوں کے اعتبار سے فا اور واو کا فرق آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ فَكَأَيٍّ سے متعلق بات رہی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، ظالمۃ یعنی مشرکۃ، جیسے کہ یحییٰ ابن السلام رحمہ اللہ کی تفسیر میں ہے، موسوعۃ التفسیر الماثور والوں نے ان کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اس سلسلے میں ایک ایمان افروز بات کہی ہے ابو سعود العمادی رحمہ اللہ، آپ کی جو تفسیر ہے ارشاد العقل السلیم الی مزایا الکتاب الکریم، میرے پاس تو نہیں ہے، شاملہ سے میں اس کو پڑھتا ہوں میں، تو اس میں آپ نے کہا کہ یہ جو آیت کریمہ ہے وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، کتنی ایسی بستیاں ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، ہم نے ان کو چھوٹ دے رکھی ہے، ہم نے ان کو گنجائش رکھی ان کی زندگی میں سدھار لانے کے لیے 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال تک اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ العظیم، کتنی بڑی بات ہے۔ کہا کہ یہ جو آیت کریمہ ہے، کہا کہ جملۃ، یعنی کہا کہ وہی ظالمۃ، اس بارے میں آپ نے کہا وہی ظالمۃ، کہا کہ جملۃ حالیۃ مفیدۃ لکمال حلمہ تعالی مشعرۃ بطریق التعریف بظلم المستعجلین۔ ابو سعود العمادی رحمہ اللہ نے کہا اس آیت کریمہ سے متعلق دو باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ ایک تو جملہ جو ہے جملہ حالیہ ہے، مفیدہ ہے، اس اعتبار سے اس میں بات چھلک کے آتی ہے اللہ رب العالمین کا حلم، اللہ رب العالمین کا صبر۔ اللہ رب العالمین دیکھیں بندوں سے انتقام لینے کے لیے کتنا وقت لگاتے ہیں، کتنی مہلت دیتے ہیں، کتنا جو ہے طویل عرصہ، کتنا فاصلہ رکھتے ہیں اس کی گناہ سے لے کر کے اس کی مواخذے تک کا جو فاصلہ ہے، سبحان اللہ، کئی نسلیں اس میں آ کے چلے جاتی ہیں، دو نسلیں کبھی اس میں آ کے چلے جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ
وہی ظالمۃ سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے اللہ رب العالمین کی جو کمال حلم کو دیکھو، اللہ رب العالمین حلیم ہیں، اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو گنجائش رکھے ہیں، ان کو مہلت دے رہے ہیں، جبکہ یہ کون ہے؟ وہی ظالمۃ، یہ مشرک ہے، یہ نافرمان ہے، یہ رب العالمین کی عبادت سے جو ہے مطلب جو منہ موڑے ہوئے ہیں، غفلت برت رہے ہیں، اپنے انجام سے غافل ہیں، اور اللہ رب العالمین جو ان کے خالق ہیں، خالق کو بھول گئے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے یہ، یعنی یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین کی صفت حلم دیکھیں آپ، کہا کہ جو ہے جملۃ حالیۃ مفیدۃ لکمال حلمہ تعالی، ایسے آپ نے کہا اللہ رب العالمین حلیم ہیں، اللہ رب العالمین جو ہے صبر کرتے ہیں بندوں کی طرف سے ملنے والی جو اذیت ہے، چاہے تو اللہ رب العالمین آنن فانن پل بھر میں سب کا جو ہے مؤاخذہ کر سکتے ہیں، لیکن رب العالمین کا جو معاملہ ہے کہ بندوں کے حق میں کیسے ہیں، جبکہ یہاں بات طے شدہ ہے کہ یہ جو مستعجلین ہیں، جو ویستعجلونک بالعذاب، جو عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، یہ حالانکہ نافرمان ہیں، حقیقت میں ظالم ہیں، وہی ظالم، ان کا ظلم، ان کا ظالم ہونا بھی طے ہے، اس کے باوجود اللہ رب العالمین حلیم ہے، مکمل موقع دے رہے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، لیکن اللہ رب العالمین ایک گھڑی رکھے ہیں ایک مواخذے کا، کہا کہ ثُمَّ أَخَذْتُهَا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، المصیر یعنی یہاں پر جو ہے رجع کے معنی میں ہے، اور جو المصیر جو مصدر ہے، مصدر میمی ہے، جو میم ہے اس پر الیہ المصیر میں اللہ رب العالمین نے الیہ کو مقدم رکھا، جو کہ مجرور ہے، اس کو مقدم رکھیں جار مجرور کو، یہ اس میں مقصود یہ ہے کہ جو ہے یہ بتانے کے لیے کہ لا یصیر الناس الا الی اللہ، کہ لوگ کہاں لوٹیں گے؟ صرف اللہ کی طرف ہی لوٹیں گے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سب کو اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ یہ عربی زبان، چونکہ قرآن عربی زبان میں ہے، یہ عربی اسلوب ہے، الیہ کو مقدم رکھنے سے گویا کہ ایک طرح کی جو ہے مطلب حصر کا معنی پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو ادھر ادھر لوٹنا نہیں ہے، آپ کہیں بھی جائیں، کچھ بھی کر لیں، کوئی بھی معاملہ ہو، لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے۔ یہ اسلوب، یہ قوت جو ہے الیہ کو مقدم کرنے میں یہ بات آتی ہے، یعنی اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اس میں کنایہ ہے، اس میں لطیف اشارہ ہے کہ آپ کے لیے چھوٹ نہیں ہے، آپ بش نکلنے والے نہیں ہیں، آپ کو یہیں سے جانا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی مطلب ایک طرح سے لوگوں کو جمع کر دیا جائے اور تنگ راستہ جو ہے اس سے ایک آدمی کو ہی جانے کے لیے جو یہ رکھا جائے کہ بھئی ہر ایک کو چیک کیجیے کہ کون ہے وہ مجرم، تو انسان کتنا خوف زدہ ہو جاتا ہے، کتنا ڈر جاتا ہے، کیونکہ آپ کو اسی طرف سے ہی جانا ہے۔ جیسے گاڑیوں کو چیک کیا جاتا ہے، انسانوں کو جو ہے مطلب کسی جگہ پر جمع کر کے، یہ انسانوں کا معاملہ ہے۔ جو رب کا معاملہ ہے تو بھی آپ کو کہیں جانا ہی نہیں ہے، آپ کو لوٹنا ہے صرف اللہ کی طرف سے، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، میری ہی طرف آپ کو لوٹنا ہے۔ تو یہ اس میں جو ہے ایک طرح کی قوت پیدا ہو جاتی ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا نا سورۃ الغاشیہ کے اواخر میں، اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم، ہماری طرف ہی لوٹ کے آنا ہے، کوئی اور راستہ نہیں، چارہ ہی نہیں اس سلسلے میں۔ بہرحال کچھ باتیں تھیں، یہ ہم نے دو نشستوں میں دو آیتوں سے متعلق رکھے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 49، 50 اور 51 سورۃ الحج کی 3 آیتوں کو رکھ کر کے ہم پھر آپ کے سامنے کچھ تفسیری معلومات رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس تفسیری نشست کو ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، ہمارے مشاہدین، ہمارے اہلیہ، ہمارے فرزندان کے لیے، ہمارے لیے ذخیرہ آخرت کریں اور ہمارے حسنات میں شمار فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔